السلام علیکم جی۔ اس وقت پاکستان کے اندر غلغلہ ہے، اسٹاک مارکیٹ 650 پوائنٹ سے زیادہ نیچے جا چکی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کا جو ہے وہ ڈیفالٹ کا بڑھ گیا ہے، امکانات بڑھ گئے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ پاکستان کے جو بانڈز ہیں ان کے ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے یا ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ دسمبر میں جو بھی بانڈز کی ادائیگیاں ہماری ڈیو ہیں یا میچور ہو رہی ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مختلف خبریں ہیں، افواہیں ہیں، اور ان کے اندر سب سے ٹاپ آف دا لائن یہ افواہ ہے کہ جناب جو ہے وہ سعودی پرنس نے اپنا دورہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا ہے۔ یہ ساری سوشل میڈیا یہ افواہیں ہیں جو انہوں نے چاچو کے چائنا کے دورے کے بعد پاکستان کے اندر آنا تھا، وہ ابھی تک ان ساری چیزوں کی یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چھپی ہیں، آفیشیلی ابھی تک ان کا کوئی ثبوت یا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے، یہ ہم پھر کسی بلاگ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں یا اپنے دادا پوتا شو کے والے سیگمنٹ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے اسلام آباد کی طرف مارچ کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ گری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جس دن عمران احمد خان نیازی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، نااہل قرار دیا تھا، اس دن کے بعد جو ہے اس دن مارکیٹ جو تھی ایک دم جو تھی وہ اوپر کو اٹھی تھی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کو بھی کچھ لوگ جوڑتے ہیں کہ اس دن کوئی اچھی خبر آئی تھی اکانومی کے حوالے سے تو اس لیے اٹھ گئی تھی، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹی اور اکانومی کی بری خبریں باہم ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم اس دن عمران خان نیازی صاحب کی نااہلی سے جوڑا ہم نے، تو آج ہم جوڑیں گے کہ ان کے لانگ مارچ کے نتیجے کے اندر سٹاک مارکیٹ نیچے کو چلی گئی۔ تو لیکن یہ لانگ مارچ جو ہے جی اس کی بڑی ہسٹری ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مارچ کریں گے جس دن کل ہوں گے ارشد شریف صاحب کے، اس دن یہ وہاں پہ بلا کے اپنی فیملیوں کے ساتھ عیاشی کر رہا ہوگا، ڈھول ڈھمکا کر رہا ہوگا، ناچ گانا کر رہا ہوگا لبرٹی چوک کے اندر۔ پہلا دن ان کا جو ہے وہ لاہور میں ہی گزرے گا۔ مطلب ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 29 کو شروع ہوگا اور یا اناؤنس ہوگا، اور 4 تاریخ کو یہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور وہی تقریباً ہوا ہے کہ 29 کو یعنی کہ وہ شروع کر رہے ہیں جمعے کے دن، اور جمعے سے 2 گھنٹہ پہلے وہ شروع کریں گے وہاں پہ میوزک بجانا، ڈھول ڈھمکا کرنا۔ یعنی ہم نے پاکستان الگ اس لیے لیا تھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر جب مسلمانوں کی عبادات کا وقت ہوتا تھا تو وہاں پہ انتہا پسند ہندو جو تھے وہ آ کے باہر ڈھول اور بتاشے بجانا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس کی ریزیمبلنس کس سے نکلے گی؟ میں تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جب پاکستان جو تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو تب کی یہ صورتحال ہے۔ تو خیر وہ اس دن شروع کرے گا اور شروع کرتا ہوا جائے گا، وہ دن لاہور میں ہی گزارے گا، یعنی لاہور میں ہی ہے، اور لبرٹی چوک سے آزادی چوک تک جا کے یہ مارچ کا پہلا مرحلہ ہوگا لاہور کے اندر ہی۔ پھر اگلے دن صبح 10، 11، 12 بجے یہاں سے نکلیں گے وہ، اور میرا خیال ہے کہ پہلا پڑاؤ ان کا ہونا چاہیے آن میرٹ گجرانوالہ، اور گجرانوالہ کے بعد پھر تیسرا دن جو ہوگا وہ ان کا گجرات اور وزیر آباد سے ہوتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ وزیر آباد شاید لالا موسیٰ کو قیام کرے، اور پھر ایک آدھ قیام جہلم ہو، اور پھر راستے میں کسی کا فارم ہاؤس بھی آتا ہے تو لالا صحرائی کا سنا فارم ہاؤس آتا ہے، تو نہیں اتنے تو قیام نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ہوگا۔ تو یوں 5 دن کے اندر موصوف جو ہے 4 یا 5 دن کے اندر وہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ تو ہے جو کہ ڈکلیئرڈ صورتحال ہے، اور وہاں پہ جا کے ایک جلسہ کریں گے، اور جلسہ جو ہے وہ ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا فیض آباد چوک کے اندر، کیونکہ فیض ہی بہت زیادہ ہے وہاں پہ ان کے لیے،
فیض آباد چوک کے اندر. تو لیکن حکومت جو ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ H9 پارک میں جلسہ کرنا چاہیں یا بیٹھنا چاہیں تو ان کو بسم اللہ کہا جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو پہلا اس نے دھرنا دیا تھا قادری کے ساتھ مل کے اور مارچ کیا تھا, تو اس میں پہلا قیام ان کا جو تھا وہ آپ پارا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ پارا سے پھر انہوں نے رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے کرتے ہوئے یہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے اور پرائم منسٹر آفس کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے. اور پھر جب سامنے ان کو پاک فوج کھڑی ہوئی نظر آئی تھی تو پھر وہاں پہ انہوں نے قیام کر لیا تھا. یہ ان کی تاریخ رہی ہے. اس وقت بھی وہ اس کا کر رہے ہیں اعلان اور اصرار کر رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ پہنچیں گے فیض آباد چوک میں اور وہاں پہ جلسہ کریں گے. تو کیا وہاں سے جلسہ کر کے جناب عمران احمد خان نیازی واپسی کا لے لیں گے؟ آپ بھی سوچیں نا, کیا عمران احمد خان واپسی کا لے لیں گے؟ نہیں. وہ مائنڈ گیم کے ماسٹر سمجھتے اپنے آپ کو, اور لاش ان کے ہاتھ آ چکی ہوئی ہے. اگرچہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اور بہت سارے جو نشانات ہیں وہ اسی کی طرف جاتے ہیں, لیکن میں اس میں صرف اپنے آپ کو لانگ مارچ تک محدود رکھ رہا ہوں. اب دیکھیے اتنی موبلائزیشن کی ہوگی, اتنا پیسہ لگایا ہوگا, اتنا لوگوں سے پیسہ خرچوایا ہوگا, تو کیا عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اس کے بغیر ہی چلے جائیں گے؟ جلسہ اور جلوس عمران احمد خان نیازی صاحب کا بزنس ہے. وہ ایک جلسے کے 8 لوگوں سے پیسے پکڑتا ہے, بقول فہیم گوہر بٹ صاحب کے, کہ 8 لوگوں سے پیسے پکڑتا ہے, ایک جگہ کے پیسے لگاتا ہے, باقی 7 جیب میں ڈال دیتا ہے, اور پھر وہ کسی منی بلاک چین ٹیکنالوجی والے کو کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو اوورسیز اکاؤنٹ کے اندر باجی کی مشینوں کے نام کے اوپر جائیدادیں خرید لیتا ہے. تو یہ تو ان کا بزنس ہے. تو بزنس اگر انہیں کرنے کا موقع مل رہا ہو, مطلب دیکھیں نا, اگر احمد فیبرکس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے اور اس سیل کے نتیجے کے اندر ان کی جو روزانہ کا ٹرن آؤٹ ہے وہ فرض کریں کہ روزانہ کا ٹرن آؤٹ ان کا 1 لاکھ روپیہ ہے, تو سیل کے دنوں میں بڑھ کے اگر 3 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے اور انہوں نے 15 دن کی سیل لگائی تھی اور 15 کے 15 دن 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 16ویں دن وہ بند کر دیں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ ٹرینڈ بن گیا ہے, لوگ آئی جا رہے ہیں, ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کمپین چلائی تھی جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے, تو وہ اسے 15 دن سے بھی کنٹینیو کر لیں گے. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ دبئی شاپنگ فیسٹیول ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 90 کی دہائی میں وہاں پہ گیا ایک دفعہ, گھومتا گھامتا کہیں کسی اور ملک گئے ہوئے تھے, تو واپسی پہ براستہ دبئی واپسی تھی, تو وہاں پہ کچھ احباب کو خبر ہو گئی, مخبری ہو گئی کہ میں آیا ہوا ہوں. تو وہ آئے اور جناب ہوٹل سے بزور بازو میں گیا جی میری 1 دن اور رہائش ہے رات. انہوں نے کہا نہیں چل, تو میرا بیگ اٹھا کے زبردستی مجھے گن پوائنٹ کے اوپر اپنے فلیٹ پہ لے گئے. تو پھر میں نے وہاں پہ کوئی ہفتہ, اور انہوں نے اس کا جواز یہ بتایا کہ دبئی شاپنگ فیسٹیول لگا ہے, آخری ہفتہ ہے گا, تو جناب یہاں پہ رہے تو ٹھیک ہے, پاکستان میں جا کے تم نے لویا تو کٹنا ہی. اس وقت ٹائپ رائٹر کا دور تھا نا, کمپیوٹر ابھی نہیں آیا تھا, تو ٹائپ رائٹر کا دور تھا, تو اس کو ہم لویا کٹنا کہتے تھے, ٹھیک ہے, تو جا کے لویا ہی کٹنا ہے نا, تو ایتھے آپ ٹھیک ہے. تو وہ جناب محبتیں ہوتی ہیں نا دوستوں کی, تو وہ زبردستی لے گئے. تو وہ 1 ہفتہ میں نے قیام کیا. ان دنوں دبئی شاپنگ فیسٹیول 15 دن کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور اب سنا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے 4 مہینے تک پہنچ گیا اور اس کا نام بھی اور ہو گیا, اور پتہ نہیں ایکسپو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. خیر اینی ہاؤ, تو جب دکانداری چل رہی ہو نا تو پھر دکان بڑھا دی جاتی ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ یہ ساری حرکتیں کیوں کر رہے ہیں, اس سوال کا جواب میں نے آپ کو آخر میں دینا. تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ اتنا بڑا مطلب اپنا کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے جب وہاں پہ پہنچیں گے
اور لوگ جو ہوں گے ان کا جمع غفیر ہوگا. پچھلی دفعہ چونکہ لوگ نہیں نکلے اور پنڈی کے اندر پولیس نے جو تھا وہ 2-4 آنے والے مظاہرین کو چنگا پھینٹ کے تو سوار کے سرما پا کے واپس بھجوا دیا ان کے گھروں میں, گرفتار بھی نہیں کیا اور کٹیا بھی بہت زیادہ. تو اس کے اوپر انہوں نے پنڈی کی ساری قیادت پی ٹی آئی کی بدل دی کہ جناب آپ تو لوگ نکال ہی نہیں سکے اس دن. سارے وہ بیچاروں نے اتنے ہی لوگ نکالنے تھے نا جتنے وہ پہلے نکالا کرتے تھے. آسمانی مدد نہیں آئی جو پہلے آیا کرتی تھی. وہاں پہ کوئی کیمپ شیمپ ہے, اس کا نام ہے, وہ کیمپ سے لوگ آ جایا کرتے تھے اور پی ٹی آئی کے جلسوں کی اور جلوسوں کی رونق بڑھ جایا کرتی تھی. وہ اب نہیں آئی, وہ والی امداد, غیبی امداد تو نہیں, تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت کا بیچارے کا کیا قصور؟ پہلے جلسے جلوس ان کی وجہ سے کامیاب ہوا کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. وہ جن کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو آپ دن رات ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا خطابات دیتے رہتے ہیں. تو وہ اب اس کے باوجود آپ کو لوگ بھی فراہم کریں گے نہیں. حاجی والینج کریسیں ہیں, حاجی والینج کریسیں ساڑھے نا. تو وہ جناب انہوں نے وہاں پہ بھجوا دیا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ جب جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دکانداری چل رہی ہوگی, پیسے منگوائے جا رہے ہوں گے, بڑی اتنے پیسے بھیج دے یار, بڑی ضرورت پڑ گئی. یہ میرا مطلب ہے جب اس طرح پیسے آ رہے ہوں گے تو کیا اس کے بعد پھر, اور خاص طور پہ جب ان اکاؤنٹڈ فار پیسے ہوں گے, جب دینے والے بھی افریقہ کے نون ڈرگ پیڈلر ہوں گے, نہ انہوں نے گننے میں پیسے ڈالر دین لگے نہ انہوں نے گننے لگیا. میرا مطلب ہے کہ چورانا مال تے ڈانگا دے گاز ہوگا تو پھر وہ نہیں رکے گا فیض آباد کے اوپر. اور فیض آباد سے وہ H9 پارک جائے گا ہی جائے گا, اور H9 پارک سے وہ یہاں پہ کود پڑے گی. آپ دیکھیے گا 3 تاریخ کا میرا خیال ہے ڈیٹ دے رکھی ہے سپریم کورٹ نے, یہاں پہ سپریم کورٹ کود پڑے گی اور وہ ان کو ڈی چوک پہنچا کے چھوڑے گی. پروجیکٹ کیا ہے؟ پروجیکٹ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے 19 تاریخ کو, اور حکومت جو ہے یا نواز شریف جو ہے یا آصف زرداری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سنہری روایات کے بقول ان کو سپرسیڈ نہ کیا جائے, اور نئے چیف کی تقرری جو ہے وہ ان کی 19 تاریخ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی جائے, یا اناؤنسمنٹ کم از کم اس کے بعد کی جائے. تو وہ جو ہے اس لیے حکومت اس کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی ہے, اور اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ مطلب کہ 2-3 چیزیں جو ہیں ان میں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ ماشاء اللہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ جو ہے حکومت سے نئے الیکشن کا انتخاب فوری طور پہ اور استعفیٰ حاصل کر سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے نا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس نان سٹاپ جاری ہے, ٹھیک ہے. پرویز الہی ملک سے باہر سے ہوا ہے لیکن پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے نا وہ جاری ہے, اور وہ ایک ایک کر کے جناب وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو اجلاس میں شرکت کی پابندیاں لگاتا جا رہا ہے. گجرات کے نت کے باپ کی اسمبلی ہے نا, اس کے تو چپڑاسیوں کی بھی شوگر ملیں نکل آئی ہیں, تو وہ لگاتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے باوجود اس پہ میڈیا نے کوئی نہیں بولنا, ٹھیک ہے. آپ میڈیا کو لبتے ہیں نا, ہاں تو بنٹو. تو چودھری صاحبان نے تو بڑے پرانے کتے پالے ہوئے ہیں اپنے آپ کو, مطلب اب تو گھن آتی ہے ان لوگوں سے جو چودھری صاحب کی راتب خوری کرتے ہیں. لیکن چودھری صاحب کی راتب خوری کرنے والے کتوں میں ایک بات کامن ہے, چودھری صاحب صرف اپنے گھر کا ملازم نہیں رکھتے, ان کو 2-3 ایجنسیوں میں بھی جو ملازمت دلوا دیتے ہیں, ادھر بھی جا کے وہ خبریں دے کے آیا کرتے ہیں. اب کیا بتائیں آپ کو. اور اب تو ماشاءاللہ ان کی نوکریاں جو ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی میں بھی کروا دی ہوئی ہیں. مطلب ظاہر ہے جب میں اور مائیا ایک تھے, ٹیچ بٹنا کی جوڑی تھے, تو وہ اس وقت بھی وہاں کرتے تھے. خیر اس کو چھوڑے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب جی اپنے پچھلے دھرنے کی تاریخ دہرانے جائیں گے, تھوڑا سا آگے, پھر تھوڑا سا آگے, پھر تھوڑا سا, اور پھر دھکا دے کے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ ان کے جو ہدایت کار تھے وہی ہدایت کار اب ہیں. 4 ان میں سے ریٹائر ہو چکے, ٹھیک ہے. 5ویں صاحب باقی ہیں. تو 5ویں صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سنا ہے کہ بس
یہ 19-20 18-19-20 کے درمیان کہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اجالا نہیں اندھیرا ہے. تو عمران خان صاحب آخری زور آخری دھکا لگانے چلے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنا تمام خباستیں جو ہیں وہ سامنے انہوں نے نکال کے رکھ دی ہیں, انکلوڈنگ ایکسپلائٹیشن آف یہ جو ہیں اپنا اللہ بھلا کرے ارشد شریف صاحب کی. اس کی ایکسپلائٹیشن کیا ہو رہی ہے ہم اگلے ولاگ کے اندر بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.